کچھ شرم کرو، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج گونجے اڈیالہ جیل کے باہر، جب بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اپنے ہی پارٹی رہنماؤں پر برس پڑی۔ سوال بڑا سیدھا ہے، کیا اقتدار کی سیاست وفاداری سے بڑی ہو گئی؟ اور کیا وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، آج ان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل وہ جگہ جو پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کی سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف قید ہے ایک سابق وزیر اعظم اور دوسری طرف اس کے نام پر کھڑی ہونے والی پوری سیاسی تحریک۔ اسی جیل کے باہر آج ایک غیر معمولی منظر دیکھنے کو ملا، جہاں کارکنان موجود تھے، میڈیا موجود تھا، جذبات موجود تھے، لیکن موجود نہیں تھے وہ لوگ جنہیں عوام نے منتخب کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علیمہ خان نے خاموشی توڑ دی۔ علیمہ خان نے براہ راست بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، پارٹی کے ارکان اسمبلی کہاں ہیں؟ جو لوگ بانی پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتے، کیا انہیں آج یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک چارج شیٹ تھی۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کے کئی اہم رہنما اور ارکان اسمبلی اس موقع پر اڈیالہ جیل نہیں پہنچے، حالانکہ اندرونی سطح پر اس حوالے سے پیغام دے دیا گیا تھا۔ اسی موقع پر پارٹی رہنما شاہد خٹک نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، میں نے آپ کا پیغام پارلیمانی گروپ اور خیبر پختونخوا کے ایم این ایز کے گروپ میں شیئر کیا تھا۔ سب کو کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل پہنچنا ہے۔ انہوں نے مزید یقین دہانی کرائی، اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تمام ارکان اسمبلی یہاں آئیں گے۔ لیکن یہاں اصل مسئلہ وقت کا تھا، اگلے ہفتے نہیں، آج کیوں نہیں؟ یہی وہ نقطہ تھا جہاں علیمہ خان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، جو لوگ اڈیالہ جیل نہیں آ سکتے، انہیں اپنی سیٹیں اور عہدے چھوڑ دینے چاہیے، اور جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے، انہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ یہ جملہ شرم کرو اب صرف ایک جملہ نہیں رہا، یہ پارٹی کے اندر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک دن کی غیر حاضری نہیں، یہ دراصل کئی بڑے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، وفاداری یا مجبوری؟ کیا پارٹی رہنما واقعی خوف، دباؤ یا ممکنہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا پھر وہ سیاسی طور پر محفوظ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کے اندر خاموش دراڑیں۔ پی ٹی آئی جو خود کو ایک نظریاتی جماعت کہتی ہے، کیا اب اس کے اندر گروپس، اختلافات اور کمزور نظم و ضبط سامنے آ رہا ہے؟ قیادت اور کنٹرول کا مسئلہ، جب مرکزی قیادت جیل میں ہو تو کیا پارٹی کا ڈھانچہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے، یا اصل قیادت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں خود کو ثابت کرے؟ عوامی تاثر کا بحران۔ عوام کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہی نمائندے مشکل وقت میں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کیا وہ واقعی نمائندہ ہے؟ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی سیاسی جماعت کو ایسے حالات کا سامنا ہو۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی قیادت دباؤ میں آئی، پارٹیاں یا تو مزید مضبوط ہوئیں یا ٹوٹ گئیں۔ آج پی ٹی آئی بھی اسی موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف جذباتی وابستگی رکھنے والے کارکنان ہیں، دوسری طرف محتاط یا خاموش رہنما، اور درمیان میں ایک سخت سوال، کیا یہ جماعت واقعی ایک تحریک ہے یا صرف ایک الیکٹورل پلیٹ فارم؟ سیاست میں سب سے آسان کام نعرے لگانا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور سب سے مشکل کام ساتھ کھڑا ہونا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما بالکل نہیں کر رہے۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر جو آواز اٹھی وہ صرف علیمہ خان کی آواز نہیں تھی، وہ ایک کسوٹی تھی، کسوٹی وفاداری کی، کسوٹی کردار کی، اور کسوٹی اس بیانیے کی جس پر پوری سیاست کھڑی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے اور کون تاریخ کے سوالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔